پاکستان مہدی حسن حاضر ہے آج آپ کی خدمت میں۔ پاکستانیوں، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، اسلام اور دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ اس نے مختلف ادوار اور مختلف مکھوٹے پہن کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مختلف چہروں میں مسلمانوں کے اوپر اپنا قہر نازل کیا اسلام دشمنی میں، اور اپنے ایجنٹس بھیجے اسلام میں تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، اور آج بھی یہ ان سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مختلف سازشوں میں انہوں نے بہت ہی نقصان کیا اسلام کا، اسلام کی غلط آئیڈیالوجی پیش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہودی اسلام کے خلاف نبرت آزما تھے، اور ان کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ سازشیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی، اور آپ کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کیں۔ اس میں جنگ خیبر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جنگ خیبر میں یہودیوں نے جس قلعے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس قلعے کے اوپر حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داستان رقم کی، اور یہودیوں کو وہ پچھاڑا کہ آج تک وہ اس چوٹ کو بھول نہیں سکے۔ اور انہوں نے اس کے بعد، اور یہ ہماری تاریخ میں اس جنگ قلعہ خیبر جو ہے وہ آج بھی یہودیوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک عبرت ہے۔ انہوں نے سازش تب بھی نہیں چھوڑی، دین اسلام کے خلاف یہ سازشوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ سلطان محمود زنگی کے دور میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازش کی وہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اثر کو جو ہے وہ سرنگ بنا کر اور ان کے جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش کی، جس میں سلطان محمود زنگی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ مجھے 2 انسان تنگ کر رہے ہیں، آپ بیدار ہو گئے، آپ سو نہیں سکتے تھے کئی دنوں تک، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون 2 انسان ہیں۔ آپ گئے مدینہ منورہ اور آپ نے گستاخ رسول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے ان سے آپ آزادی دلائیں کہ یہ کس طریقے سے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلطان محمود زنگی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے ان دونوں یہودیوں کو جو سرنگ کھود کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو نکال کر اس کی توہین کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کے سر قلم کر کے ایک تاریخ رقم کی، اور اسی وقت آپ نے ان کی زیارت بھی کی۔ ایک ویڈیو دیکھیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ בית המקדש. כותל, מה כן. עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא עלה. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? ומה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתם מוכרים עליו כשילד חילוני? מה הוא עושים? הוא לא הולך לדעת. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חברים? לא כולם ערבים, חלק כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? یہودیوں نے باقاعدہ اپنی نسلوں میں اسلام کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کو گرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو گرا کر یہاں پر اپنی عبادت گاہ کو یہاں پہ قائم کریں، لیکن ہمارے مسلمان ممالک اور ہمارے مسلمان حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ آپس میں لڑوانے کے لیے انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اس میں ہمارے کچھ مسلمان حکمران بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کی سازشوں کو ابھی سمجھا نہیں، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، اور اس ہاتھ ملانے کے لیے یہ باقاعدہ اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اسلام کو نقصان پہنچے، اور اس میں اسرائیل کا فائدہ ہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ نہیں۔ قتل و غارت گری میں مسلمان غرق ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ غرق نہیں ہوں گے۔ مسلمان سارے ان کے خلاف اب سراپا احتجاج ہیں، اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کو سمجھنی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان میں تفرقے بازی پیدا کرنے کے لیے، لیکن پاک و فوج ان کے خلاف نبرت آزما ہے۔ وہ ان کے ایجنٹس کو پکڑ کر یہاں سے بھگا رہی ہے اور قتل کر رہی ہے، اور اس میں عوام، پاکستان کی افواج اور مسلم حکمرانوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی حفاظت کرے پروردگار۔ زبان سے لا الہ نکلا، حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا، اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ
اگرچہ قوم درماندہ اداس اور باشکستہ تھی، مگر پھر قائد